سبيل سعادتي وأفكاري. اس کے اعضاء کو وہ گناہ بھلا دیے. زمین کے جس ٹکڑے پہ اس نے گناہ کیے تھے اس ٹکڑے کو اس نے بھلا دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ان بندوں نے دنیا میں کہا تھا اے اللہ تو توبہ کو پسند کرتا ہے، تو توبہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے. لیکن بندوں نے دنیا میں یہ کہا تھا تو رب نے دیکھو کیسے مٹا دیا. اس نے توبہ کا دروازہ اتنا بڑا رکھا، 40 سال کی مسافت کے برابر اتنا بڑا دروازہ کھلا رکھا تھا، اور اس کو معاف کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. پتہ ہے کیوں اتنا کھلا رکھ رہا تھا؟ کیا رکھنے کی ضرورت تھی اتنا کھلا؟ اس لیے کہ اگر تنگ ہوتا تو ایک بندہ خود تو گزر سکتا تھا، اس کے ساتھ اگر بیگیج ہوتا نا پھر نہیں گزر سکنا تھا. 2 سوٹ کیس اگر کسی نے ساتھ لیے ہوتے تو نہیں گزر سکتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دروازہ اس لیے رکھا کہ تم گناہوں کا کتنا بھی بیگیج اٹھا کے لے آؤ، میرے پاس آ جاؤ، یہ دروازہ اتنا کھلا ہے کہ تم جتنا مرضی بیگیج لے آؤ گے تم اس سے گزر کے آ سکتے ہو. اس نے تو اپنے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے بھی کہہ دیا، اس کے گرد جتنے فرشتے ان سے بھی کہہ دیا ہوا تھا اے فرشتوں جو میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں تم ان کے لیے دعائیں کرو، مجھ سے دعائیں کرو ان کے لیے. دیکھو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ایمان والے لوگوں کا ذکر کہاں کرتے تھے، جہاں تک ان ایمان والوں کی رسائی بھی نہیں تھی، ان کی ریچ نہیں تھی وہاں تک، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، مگر ان کا نام میرے رب نے کہاں تک پہنچا دیا تھا. میرا رب کتنا رحیم ہے. فرشتوں سے اس نے کہا صرف ان کے لیے دعائیں نہ کرنا، ان کے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں مانگو مجھ سے، ان کی بیویوں کے لیے بھی مانگو، ان کے بچوں کے لیے بھی مانگو، سب کے لیے دعائیں کرو. اللہ اکبر، اتنا رحیم رب. ان کے لیے جنت مانگو مجھ سے، ان کے لیے قیامت کے عذابوں سے پناہ مانگو مجھ سے. جو رب یہ تک نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کے پیسوں کا نقصان ہو، وہ یہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ ان کی جانوں کا نقصان ہو؟ دیکھو اس نے اپنے کلام میں تمہیں بتا دیا تھا کہ قرض دیا کرو تو لکھ لیا کرو تاکہ تمہیں نقصان نہ ہو. اللہ اکبر. جیسے ماں بچے کو نصیحتیں کرتی ہے نا، بیٹا یہ نہ کرنا کہیں تمہیں نقصان نہ ہو جائے. میرے رب کو اتنا بھی خیال تھا کہ اس بندے کے مال کا بھی نقصان نہ ہو، مال کا نقصان ہوا تو اس کو رنج ہوگا. وہ ایسا رحیم رب تمہاری جانوں کے نقصان کو کبھی کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ پھر وہ جہنم میں تمہیں کیوں ڈالے گا جب تک کہ کوئی بندہ خود سے خود کو ڈالنا نہ چاہے. جب ایک بندہ نے خود ہی ٹھان لی ہو کہ میں نے مرنا ہے تو اس کو پھر کون بچا سکتا ہے؟ دیکھو ہر گھڑی اس نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی کہ کہیں کوئی شیطانی قوتیں، کوئی ہوائی مخلوق دیکھنا میرے بندے کو کوئی تکلیف نہ دے. آنکھ پہ اتنے سارے فرشتے آنکھ پہ مقرر کیے ہوئے تھے کہ میرے بندے کو نقصان نہ پہنچے. وہ سارا وقت اپنے کلام میں بتاتا رہا مجھے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم هو معکم اینما کنتم
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کبھی کہتا ہے میں تم سے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ کبھی وہ کہتا ہے یاد رکھنا تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا رحیم ہے۔ کبھی قریب کہا، کبھی اتنا قریب کہ حبل الورید سے بھی زیادہ قریب۔ قریب کون ہوتا ہے؟ قریب جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بندے اس سے معافی بھی مانگتے ہوتے تھے تو اگر بندوں کے آنسو گر پڑتے تھے، ایک آنسو بھی اگر گر پڑتا تھا، صرف ایک آنسو، مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آتا تھا، اپنے گناہ یاد کر کے یا شرمندگی سے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی تھی۔ فرماتا تھا میرے رب مجھے معاف کر دے، بندہ کہتا تھا میرے رب مجھے معاف کر دے، تو وہ رب فرماتا تھا میرے بندے تو نے توبہ کی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بندہ پھر توبہ توڑ بیٹھتا تھا، پھر اس سے غلطی ہو جاتی تھی، پھر وہ کہتا تھا میرے رب مجھے معاف کر دے، وہ رب پھر کہتا تھا اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، پھر بندہ توبہ کو توڑ بیٹھتا تھا۔ ہائے وہ رب فرماتا تھا اے میرے بندے اگر تو نے 100 دفعہ بھی توبہ کی، 100 دفعہ بھی توڑ بیٹھا تو میرا در کھلا ہے، تو پھر آ کے توبہ کر لینا، تو دیکھے گا تیرا رب معاف کرنے والا ہے۔ صرف ایک دفعہ کہہ دینا اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا، کبھی نہیں ہمیں کہا تھا دنیا میں کہ صرف اتنی دفعہ تمہارے پاس توبہ کرنے کے چانس ہے، اس کے بعد نہیں ہے، نہیں، کبھی کاؤنٹ نہیں لگایا توبہ کا۔ یہ نہیں کہا اب آئندہ کرو گے نا تو آئندہ کے لیے کبھی بھی توبہ نہیں پھر ہوگی، بس تمہارے پاس چانس ختم ہو گیا، تم تو بار بار توبہ توڑتے جا رہے ہو۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا۔ بندوں کے گناہوں سے تو زمین اور آسمان تک تنگ آ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں اجازت دے دے کہ ہم ان بندوں کو دسا دے۔ آسمان کہتا تھا اللہ اجازت دے دے اس بندوں پہ میں گر پڑوں۔ سمندر کہتے تھے اللہ اجازت دے دے ان لوگوں کے اوپر میں چڑھ دوڑوں، اتنے یہ گناہ کرتے ہیں۔ اور وہ رب رحیم ان کو سب کو روک دیتا تھا، نہیں یہ میرے بندے ہیں، ان کا معاملہ میرے ساتھ رہنے دو، تم دخل نہ دو، کسی دن تو یہ توبہ کریں گے، کسی رات تو یہ توبہ کریں گے۔ اس کے دنیا میں دینے کے کتنے بہانے ہوا کرتے تھے۔ کبھی رمضان میں بندوں کو معاف کرنے کے لیے اس نے شیطانوں کو قید کیا ہوتا تھا، جہنم کے دروازے بند کیے ہوتے تھے، جنت کے دروازے کھول دیے ہوتے تھے۔ وہ فرماتا تھا جو رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف، جو قیام میں کھڑا ہوا اس کے پچھلے گناہ معاف، جو لیلۃ القدر کی عبادت کر لے اس کے پچھلے گناہ معاف۔ کبھی وضو کا بہانہ کرتا تھا کہ وضو کر لو اچھی طرح تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کبھی کہتا تھا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف، کبھی کہتا تھا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ معاف، دو مسلمان مصافحہ کریں تو اس سے گناہ معاف کر دوں گا۔ کہیں ذکر اذکار اس نے بتا دیے تھے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوئے تو میں وہ بھی معاف کر دوں گا، کہیں حد سے گناہ معاف کر دیتا تھا۔ اس کی کتنے بہانے تھے معافی دینے کے۔ اے رب تو کتنا رحیم ہے، تو ودود ہے۔ آج ودود کا معنی سمجھ آیا۔ تیری اتنی رحمت کے باوجود اگر انسان آج جہنم میں چلے گئے ہیں تو واقعی انہوں نے خود پر ظلم کیا ہوگا، اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہوگا۔ اتنی رحمت کے بعد، اتنی بخشش کے دروازے کھلے ہونے کے بعد کوئی بدبختی ہوگا کہ پھر وہ جہنم میں چلا جائے۔ پھر ایسے کو کون بچا سکتا ہے؟ تو نے اے رب آج ظلم نہیں کیا،
خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو دنیا میں خواہشات کے بندے بنے رہے، جنہوں نے دنیا میں کبھی اولاد کے پیچھے، کبھی اپنے کام کاروبار کے پیچھے، کبھی مال کے پیچھے اتنے پیارے رب کو چھوڑ دیا، اس سے غافل ہو گئے، وہ ان کو بلاتا رہا اور یہ ٹس سے مس نہ ہوئے، یہ اسی رب کو بھول بیٹھے تھے۔ کاش ان کو صرف اپنے رب کی رحمت کی سمجھ آ جاتی تو ان کے دل رب کی محبت سے چور چور ہو جاتے۔ ہائے گناہ گارو، اگر تم اللہ کی رحمت کو جان لیتے تو تمہارا جوڑ جوڑ الگ ہو جاتا۔ وہ لوگوں جو اللہ سے دور ہوئے زندگی گزارتے رہے، اگر تمہیں پتہ چل جاتا تمہارا رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو تم اس کے شوق میں تڑپنے لگتے، کبھی گناہ پہ دلیر نہ ہوتے، کبھی اپنے رب کو ناراض نہ کرتے۔ مگر تم نے سمجھا ہی نہیں، دنیا میں تم نے سمجھا ہی نہیں وہ رب ہے کیا۔ کاش تم دنیا میں سمجھ جاتے، کاش تم دنیا میں سمجھ جاتے۔ وہ تمہیں کتنے چانسز دیتا رہا، کتنے چانسز۔ کبھی کسی کے ذریعے اس نے تمہیں کوئی باتیں سنوائی، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی کسی ٹیکسٹ میں، کبھی کسی میسج میں، کبھی کسی ای میل میں، کبھی کسی لیکچر میں، کبھی کسی خطبے میں، کبھی کسی دوست کی زبان سے، کبھی کسی استاد کی زبان سے۔ کتنی دفعہ اس نے تمہیں بلایا، یہ سب سائنس تھے اس کی طرف سے، وہ ہڈن سائنس تھے، وہ تمہیں بلا رہا تھا، تم سمجھے ہی نہیں، تم اسی سے دور بھاگتے رہے، اسی کو چھوڑ دیا تم نے اس دنیا کے پیچھے جو ایسی بدصورت تھی، تم اس کے پیچھے اپنے اللہ کو بھول گئے۔ اس نے جس نے تمہیں اتنی محبت دی، تمہارے اتنے ناز اٹھائے، تم ایسے رب کو بھول گئے۔ اس کے بعد پھر ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جو اتنے مہربان رب کو بھول جائے؟ دنیا کی کیسی پٹی تمہاری آنکھوں پہ بندھی ہوئی تھی کہ اس رب کی اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی تم سمجھ نہیں سکے۔ اور دیکھو، اس نے ایسی جنت بھی تمہارے لیے بنائی، اس کے لالچ تمہیں دیے، کبھی اپنے کلام میں لالچ دیے جنت کے، کبھی خوف دلایا جہنم سے تاکہ تم پلٹ آؤ اس کی طرف، پھر بتا دیا جنت میں انٹری ہے، ایگزٹ نہیں ہے، میں تمہیں وہاں پہ بھیجوں گا نا، تمہیں وہاں پہ داخل کروں گا تو کوئی تمہیں نہیں نکال سکے گا، نہ خود نکلو گے نہ کوئی نکالے گا۔ اس کی رحمت نہ ہوتی نا تو وہ کہتا جتنے سال تم نے میری فرما برداری کی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال کر لی ہوگی، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے اتنے سال کی جنت دے دیتا ہوں، اس کے بعد تمہارا بھی خاتمہ ہے، تم بھی مٹی ہو جانا جیسے جانور مٹی ہوئے تھے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، تم 60 70 80 سال کرو گے نا، میں تمہیں وہ جنت دوں گا جو ہمیشہ کی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونی۔ اے انسان، تو نے 60 70 سال کے لیے، اس کے مزے کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا، اس کے مزے کے لیے جو اتنی جلدی ختم ہو جانے والی تھی، اس 60 70 سال کو وہاں کی زندگی کے ساتھ اگر تم مقابلہ کرتے تو وہاں کی زندگی کروڑوں 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 سال بھی جمع کر لو، وہاں کی زندگی ختم نہیں ہونی، نہیں ہونی ختم۔ اور یہ زندگی وہ ہے جس کو وہاں جاتے ہی تم ایسے بھول جاؤ گے کہ کہو گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے تھے، اسے ایک دن یا دن کے کچھ حصے کے لیے
صرف اتنی دیر کے لیے بھی نہ تم رب کے بن کے رہ سکے. ابھی میں انہیں خیالوں میں تھی کہ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا. سامنے دیکھا اتنا ہیوج گیٹ تھا، اتنا بڑا گیٹ، اور اس قدر خوبصورت، اتنا حسین. میں نے ایسا گیٹ کبھی نہیں دیکھا. یہ جنت کا گیٹ ہے. جب اس کا گیٹ اتنا خوبصورت تو جنت خود کیسی خوبصورت ہوگی. اور یہ آواز کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کا کنڈا کھٹکھٹا رہے ہیں. آپ سے پہلے کبھی یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا گیا. آپ ہی سب سے پہلے اس جنت میں تشریف لے جائیں گے. اور آپ کے پیچھے انسانوں کا سمندر ہے، اتنے لوگ ہیں، لوگ ہی لوگ ہیں. جنت کے 8 گیٹس ہیں، اور یہ گیٹس اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں. ان کی جو چوکھٹیں ہیں، ان کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کے برابر کا ہے. 40 سال کوئی سفر کرتا رہے تو یہ 2 چوکھٹوں کے درمیان کا فاصلہ ہے. میرے نبی کے لیے دروازہ کھولا گیا ہے. آپ اندر تشریف لے گئے ہیں، اور آپ کے پیچھے وہ لوگ جا رہے ہیں جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے تھے. اور سب اکٹھے داخل ہو رہے ہیں. ایک ایک نہیں جا رہا کہ کوئی پہلے جائے تو دوسرے کو انتظار کرنا پڑے، دوسرا جائے گا تو تیسرے کو انتظار کرنا پڑے گا. نہیں نہیں، انتظار نہیں ہے یہاں پہ. دیکھو سارے کیسے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے داخل ہو رہے ہیں. جس وقت پہلا داخل ہو رہا ہے اسی وقت آخری داخل ہو رہا ہے. اس لیے کہ دروازہ اتنا بڑا ہے، 70,000 لوگ ایک ہی وقت میں گزر سکتے ہیں اس میں سے. یہ دروازے کھل گئے ہیں، فرشتے ان دروازوں سے آوازیں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں، روزہ رکھنے والے ہو ادھر آ جاؤ، یہ باب الریان ہے. کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں، او صدقہ دینے والو ادھر سے آؤ، یہ باب الصدقہ ہے. سبحان اللہ. کہیں سے آواز آ رہی ہے، وہ جہاد کرنے والو ادھر آؤ، یہ باب الجہاد ہے. کہیں باب الصلاح ہے، وہاں سے پکارا جا رہا ہے. اور کسی خوش قسمت کو ہر دروازے سے فرشتے پکار رہے ہیں. ابو بکر صدیق انہی میں سے ایک ہے. کتنا پیارا ویلکم ہو رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ منتظر ہیں کوئی کہ آؤ آؤ جلدی، آپ لوگوں کا انتظار تھا. کہیں اچھی طرح وضو کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جس دروازے سے جانا چاہیں ان کو اجازت ہے. جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار رہی، نماز روزے کی پابند رہی، عزت کی حفاظت کرتی رہی، اس کے لیے بھی اجازت مل گئی آج کہ جس دروازے سے مرضی چلی جائے. جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی اس کو بھی آج اجازت ہے جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائے. جس کے 3 بچے نابالغ فوت ہو گئے اس کو بھی اجازت ہے جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائے. سبحان اللہ. یہ کیسی جگہ ہے، یہ کیسی جگہ ہے. میرا دل خوشی سے باغ باغ ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے آج کامیابی مل گئی. آج مجھے لگ رہا ہے میں نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں. میں یہاں تک پہنچ گئی نا، مجھے سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. آج میرے ارد گرد تمام لوگوں کے چہروں پہ خوشی دمک رہی ہے. میرے پاس اب کوئی دعا ہے نہیں مانگنے کے لیے. اب مجھے سب کچھ مل گیا، اب اور کچھ چاہیے ہی نہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ وہ وقت آ گیا جس کا مدتوں سے انتظار تھا، جس کے خواب دنیا میں دیکھتے تھے کہ کبھی جنت میں جائیں گے، جس کا سوال کیا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں. وہ جنت آج میرے سامنے ہے. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، اب میں اس میں داخل ہونے والی ہوں.
اور جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوگا یہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ جنت کیسی ہے، کیا استقبال